آج بدھ 12 اگست 2026 کی رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بدھ 12 اگست 2026 کا دن ختم ہوتے ہی اس سال کا دوسرا بڑا سورج گرہن لگنے والا ہے۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں، چاہے آپ حاملہ خاتون ہیں، روزگار سے پریشان ہیں یا گھر کے حالات سے تنگ ہیں۔ یاد رکھیں کہ 12 اور 13 اگست کی یہ درمیانی شب انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے، اس لیے اس پیغام کو اپنے بچوں، گھر کے تمام افراد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں۔ سال 2026 کا یہ دوسرا بڑا سورج گرہن ہے۔ اس سے قبل مارچ میں مکمل چاند گرہن ہو چکا ہے۔ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب اگست میں ایسا بڑا گرہن لگتا ہے تو اس کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جن کے ستارے کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ہر مسلمان کے لیے ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ حاملہ خواتین کے متعلق وہم کی حقیقت۔ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ گرہن کے وقت عورت چھری یا کینچی نہ پکڑے، کپڑا نہ کاٹے، سیدھی لیٹی رہے، ورنہ بچے کا کان کٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب باتیں محض بے بنیاد توہمات اور من گھڑت کہانیاں ہیں۔ سائنس اور جدید طب واضح کرتی ہے کہ سورج گرہن کے دوران روشنی میں تبدیلی کا اثر صرف انسان کی آنکھوں اور جلد پر ہوتا ہے۔ پیٹ میں موجود بچے پر کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوتا، اور دینی نقطۂ نظر سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جاہلانہ نظریات کی مکمل تردید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کو گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہذا حاملہ خواتین کو کسی خوف میں مبتلا ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ صرف اتنی احتیاط کریں کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور براہ راست سورج کی طرف نہ دیکھیں۔ باقی گھر کے تمام عام کام، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا بالکل جائز ہے۔ اس وقت کو ڈرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، استغفار اور تسبیحات پڑھنے میں گزاریں۔ اب غور سے سمجھیں کہ اس رات آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلا عمل، جب گرہن کا وقت شروع ہو تو سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ 2 یا 4 گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، صرف چند منٹ کا یہ عمل ہے۔ بیٹھتے ہی تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پہلا کلمہ نہیں بلکہ یہ مبارک کلمہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس عمل کی تعداد یہ ہے کہ آپ نے اس کلمے کو کم از کم 10 بار اور زیادہ سے زیادہ 100 بار لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی تعداد مکمل کریں تو فوراً دونوں ہاتھوں کو دعا کی صورت میں منہ کے سامنے اٹھائیں، پھر ہتھیلیوں پر 3 بار ہلکی سی پھونک یعنی دم کریں۔ دم کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو سر کی چوٹی سے لے کر چہرے، سینے اور ہاتھوں سے ہوتے ہوئے پورے جسم پر اچھی طرح پھیر لیں۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ مجھے اپنی کامل حفاظت میں لے لے۔ دوسرا عمل استغفار گرہن کے بعد آتا ہے۔ دوسرا اور سب سے بڑا عمل یعنی استغفار، آپ نے دل میں شرمندگی کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ تم پر آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کی تعداد کم از کم 70 بار ہے۔ تیسرا عمل درود پاک۔ استغفار کے فوراً بعد اگر ممکن ہو تو پاکیزہ خوشبو لگائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چوتھا اور آخری عمل، اللہ الصمد اور سورۃ الفاتحہ۔ اب 101 بار یہ پڑھیں، اللہ الصمد۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہے، کائنات کی ہر مخلوق اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 بار خوبصورت طریقے سے پڑھیں۔ حدیث میں اسے شفا اور الکافیہ یعنی ہر حاجت کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ جب آپ یہ تمام اعمال مکمل کر لیں تو آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے رو رو کر دعا مانگیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرے اور ہم سب کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔